یا پھر یوں کہوں کہ اسے جنم دن کے نام سے جانا جاتا ہے. دنیا میں سبھی کا جنم دن منایا جاتا ہے سالگرہ اور برتھ ڈے کی صورت میں. دنیا میں سبھی کا مرن دن بھی منایا جاتا ہے. کئی بار لوگوں کے عرس ہوتے ہیں, سنیا جی, برسیاں منائی جاتی ہیں, اسے مرن دن کہتے ہیں. اور میں آج آپ کو رفن کالونی کی تمام کلیسیا کو, اس چرچ کے اندر جتنے بیٹھے ہیں, اس ہستی کے نام میں سلام کہتا ہوں جس کا جی اٹھنے کا دن منایا جاتا ہے. آپ سب کو سلام. اس سلویسٹر کے خداوند یسوع کی انجیل مبارکہ کی جانب بڑھا جائے اور انجیل کے سچے موتی سبھی جھولیاں بھر کر جائیں. میں ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کروں گا. اس سلویسٹر کے میں انجیل کا پیام سناؤں. میں نہایت آپ کو بتا نہیں سکتا کہ دل سے بڑا گہرائیوں کے ساتھ بھائی صاحب کا شکریہ ادا فرمانا چاہتا ہوں. میں تجربہ اور انجیل کے معیار میں کئی گنا ان سے چھوٹا ہوں اور میری عمر بھی شاید ان سے کم ہو, پر میں اس بات کے لیے ان کا تھینکس کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں کھڑا کر کے اپریشیٹ کیا ہے. میں چاہتا ہوں ذرا آپ نے پاسبان کے لیے زوردار تالی. اپنے واسطے بجا لو. اپنے واسطے سے بجاؤ. آپ نے میرے لیے بھی تالیاں بجائی, قاضی صاحب کے لیے بھی تالیاں بجائی, آپ نے اپنے لیے بھی تالیاں بجائی. ابھی اس کے لیے تالیاں بجنی چاہیے جو مالکوں کا مالک اور خالقوں کا خالق یسوع مسیح, جس کی گواہی کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. اور اس کی شادمانی میں خوشی کے ساتھ کتاب خدا کی جانب بڑھیں. آئے ذرا شادمانی کے ساتھ, چہروں کی مسکراہٹ کے ساتھ یہ منور چہرے خداوند یسوع کی انجیل کی جانب پڑھیں گے. جن کے پاس کتاب خدا موجود ہے وہ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں. بزرگ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا پہلا باب. بزرگ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اس کا پہلا باب اور 33ویں آیت. ایک ہی ورس پڑھیں گے اور پھر کتاب خدا کو سیکھیں گے. 33ویں آیت, پہلا باب 33ویں آیت. بزرگ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل ہے جی. جن کے پاس کتاب خدا موجود ہے وہ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. پہلا باب 33ویں آیت. بائبل مقدس کتاب خدا کے اندر لکھا ہے, اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. آمین. سارے مل کے پڑھیے تو کتنا سکون آئے گا. آئے ذرا مل کر پڑھتے ہیں. اور وہ سارے کوئی نہیں چاہیے. اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا شکر. اب ایک لوگ شکریہ بھی تسی کتنا تھوڑا کیتا ہے. میرا کیتا تے کیتا کہہ رہے ہو خداوند کا خداوند کا. آپ میرے لیے یہاں ہیں نہیں تو صحیح کہہ لو. بائبل میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا جہاں ہاں ہے, ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ویسٹ فریبی نہ کرو. آپ میرے لیے یہاں آئے ہیں, آپ بھائی صاحب کے لیے آئے ہیں, آپ جس کے لیے آئے ہیں اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. اور بائبل مقدس خداوند یسوع مسیح کی ولادت, خداوند یسوع مسیح کی پیدائش, خداوند یسوع مسیح کے جنم دن, خداوند یسوع مسیح کے چرنی کے آنے کے پیغام کو ہم کلام خدا میں سے سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ بزرگ جبرائیل جب گلیل کی کنواری کے پاس آئے تو معلوم یہ ہوا کہ خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کی بابت, خداوند یسوع مسیح کی خدمت کی بابت, خداوند یسوع مسیح کے زمانے کے اندر کام کرنے کی بابت فرشتہ عظیم نے آ کر کہا کہ وہ ایسا کام کرے گا. اور بائبل میں لکھا ہے آپ کی بابت کہا گیا وہ یعقوب کے گھرانے پر. کدے کار دیکھتے آپ بھولوگے تو نہیں. اسی اتنے گھومی جانا سے تھوڑے تھوڑے منٹ دے وچ بہت کچھ سمجھ کے چلے جانا. کس گھرانے پر؟ یعقوب کے. کابرے تو نہیں بیٹھے تو پھر بولتے کیوں نہیں؟ کون سا گھرانہ؟ یعقوب کا. یعقوب کے گھرانے پر اب تک کیا کرے گا؟ بادشاہی. بادشاہی کے بیٹے اور بیٹیاں تو واس کوئی نہیں. یعقوب کے گھرانے پر کیا کرے گا؟ بادشاہی. کیا کرے گا؟ تھینک یو. اور میں بھی برکت ملے گی کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ یہ بائبل مقدس خدا کا کلام کون سی تلوار ہے جی؟ ایک دھاری, دو دھاری. کنی کیڑی تلوار ہے؟ دو دھاری. اب بولو گے تو پتہ لگنا. کنی تلوار ہے؟ دو دھاری. یہ دو دھاری تیز تلوار ہے.
انجیل ہے, ہاتھوں میں بھی انجیل ہے, اور یہ یہاں سے بھی ٹرانسفر ہوگی, وہاں سے بھی ٹرانسفر ہوگی. جب یہاں سے ظاہر ہوگی تو آپ کی برکت ہے, جب آپ کے اندر سے نکلے گی تو یہ میری برکت ہے. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا کون؟ خدا کا بیٹا. اب مینو کیوں محسوس ہو رہا؟ خدا کا بیٹا. تھینک یو, خدا کا بیٹا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں, نہیں سوچنا سی گھاٹا, آپ کم ہے. کسی نے بیاہ رکھا ہوئے نا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, چاہے اس کی پاکٹ اجازت نہ دے, وہ آتا ہے اسی تو بھد کے کام کرتا ہے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو جواب آمین سے دیجیے گا. نہ سمجھ آ رہی ہے تو ہم کسی سے کام نہیں ہے. اگر شرارت کی روحانی فوجیں ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کے روحانی فرزند ہیں, اور مسیح میں رہتے ہوئے ایماندار ہیں. تو کیا ایماندار کم ہے جی؟ بولتے کہ ایماندار تہاڈی آواز ہے, کیا آپ کسی سے کم ہے؟ اگر کم نہیں ہے تو پھر آپ کی آواز یہ بتائے گی کہ یعقوب کے گھرانے پر بادشاہی کرنے کے لیے آ رہا ہے. اگر وہ یعقوب کے گھرانے پر بادشاہی کرے تو میں کہاں ہوں, اور میری جگہ کہاں ہے, میں کون ہوں؟ اور اگر میں یعقوب ہی کے گھرانے کی بات کروں تو سنیے گا, یعقوب تو وہ بندہ ہے جس کا نام پیدائش کی کتاب کے اندر تبدیل کر دیا گیا. اس کا نام کیا ہے جی؟ اسرائیل. کنیوں میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو جواب آپ کا آمین ہوگا. میں لگتا تو سیکھتے ہی ہے جی. ہاں, یعقوب کا گھرانہ, اس کا مطلب یعقوب کا نام تو پیدائش کی کتاب کے اندر اسرائیل خدا ہی نے رکھا ہے. ہاں, اس نے کشتی کی ہے ساری رات, اور زورآور ہونے کے سبب سے اس کا نام اسرائیل رکھا گیا. پر یہاں پر تو آ کر حضرت جبرائیل کہتے ہیں وہ اسرائیل کے گھرانے پر نہیں بلکہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرنے کے لیے آ رہا ہے, اور اس کی بادشاہی کا رکھ دینا, پھر برابری ہو جائے گی. پھر تو نہیں مسئلہ ہوئے گا پھر مسئلہ, پھر ایک اوور کے ہو جائیں گے نا. اگر آپ مجھ سے زیادہ ہے, ساؤنڈ آپ سے بڑا نہیں ہے, ساؤنڈ کے ساتھ آواز ملائیے. اور اس کی بادشاہی کا اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. کیا بزرگ جبرائیل سے غلطی ہوئی؟ آپ کو تو آ کر کہنا چاہیے تھا اسرائیل کا گھرانہ. ذرا کان لا کے سنیا جی, بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. آپ نے تو آ کر کہہ دیا یعقوب کے گھرانے پر, نہ کہ اسرائیل کے گھرانے پر, کیونکہ اس بندے کا نام تو بدلا گیا ہے. آپ کو تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا اور معلوم ہوگا کہ جب بی بی سارا 90 برس کے قریب, باپ جس کا نام آئزک ہے اس کا باپ 100 برس کے لگ بھگ قریب تھا. ہاں, 99 برس کے اندر خدا کلام کرتا ہے کہ ابراہیم تیرے بیٹا ہوگا اور اولاد نرینہ بخشنے جا رہا ہوں میں تجھے. اس کے آئزک کا بیاہ ربکا سے, ربکا کے 2 اولادیں ہوئی جسے ٹوینس بیبی کہا جاتا ہے, جسے جڑوا کہا جاتا ہے. 2 بچے ہیں, پہلے کا نام عیساؤ ہے یا عیسو ہے, دوسرے کا نام یعقوب ہے. اور بائبل مقدس کہتی ہے یہ زور لگا رہے تھے. یعقوب کا مطلب کیا ہے؟ بہن میری دس دیجیے, یعقوب کا مطلب کیا ہے؟ صحیح ہے جی, تسی میں دھوکھا تو کھڑی دینا کلام دے وچ کے بولو ہی. یعقوب کا مطلب کیا ہے؟ دھوکے باز. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھوکے باز ہے, پر اور بھی اس کے مطلب لیے جاتے ہیں. انجیلی بیان کے اندر لکھا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, سیکھنے کے طور پر سمجھایا جاتا ہے کہ یعقوب کا مطلب زوراور بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ماں کے رحم میں جلدی سے کشتی کر رہا تھا, اس کو زوراور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. پر جو سادہ مطلب لیا جاتا ہے, عام طور سے لوگوں کے تک پہنچایا جاتا ہے, وہ یہی مطلب ہے, دھوکے باز. اور اکثر میں کہتا ہوں چکر دیتے ہو نا تو پھر اپنے چکر. ہاں, اس نے بھائی کو چکر دیا, اور بائبل بڑی سادگی سے کہتی ہے اس نے ایک ڈال کے بدلے بھائی سے پہلوٹے ہونے کا حق لے لیا. اور حق ہی نہیں لیا بلکہ برکت بھی چھینی, اور برکت ہی نہیں چھینی بلکہ اس برکت کو رسیو کر کے مدیان کے ملک چلا گیا. اور جب ماما لابن کے پاس پہنچا تو اپنے آپ کو بھی چکر چڑھ گئے. کنہیں نو گل سمجھ آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے تو جواب آمین کہنا تو گل بڑی رہنی ہے. جواب مامے کے پاس گیا, شادی کرنی ہے راکھل سے, ہاں چکر دے کر آیا ہے.
بڑی سے شادی کروا دی اور وہ بڑی کا نام لیا ہے. دل لگا ہے راحل سے, بیاہ کرنا ہے راحل سے, انجوائے کی لائف اپنی لائف کو اس نے سیلیبریشن کے طور پر گزارنا ہے راحل کے ساتھ. پر بائبل میں لکھا ہے مامے نے بھی ویسا ہی چکر دیا جیسے وہ چکر کھیلتا ہوا آیا تھا, اور اب اس کی شادی ہو گئی ہے راحل سے ساتھ. اور کئی بار جب خدا ہمیں چیزیں دیتا ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. کنیا میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں اے تو میں نہیں سی چاہیے, اے نہیں سی چاہیے, میں نے تو او چاہیے سی. خدا مانگا کچھ تھا, مل کچھ گیا. میں بتاتا ہوں آپ کو, لیا کی بابت لکھا ہے وہ حسین تو تھی اور اس کی آنکھیں چندی تھی, چھوٹی آنکھوں والی. پنجابی چ کیا دے جو تسی ہاں وہ چند ہی تھی, اس کی آنکھیں تھوڑی چھوٹی تھی, اس کا دل اس سے نہیں لگا تھا. پر بائبل یہ بھی بتاتی ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد اسے معلوم ہوا کہ لیا میرے لیے بلیسنگ کا سورس ہے. اور بائبل میں لکھا جب لیا کی وفات ہوئی تو اس نے ابائی خاندان کے ساتھ جہاں اس کے بزرگوں کی قبریں دفن تھی لیا کو وہاں دفنایا, راحل کو نہیں. گالو سمجھا جی. اور یہاں پر جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بندہ یعقوب ہے, اور یعقوب سے پہلے جبرائیل نے آ کر کیا ہے مقدسہ مریم سے کلام, اور مقدسہ مریم سے آ کر کہا ہے سلام تجھ پر کیونکہ تجھ پر فضل ہوا ہے, خدا تیرے ساتھ ہے. مریم مقدسہ والدہ ماجدہ گھبرا گئی اور گھبرا کر کہتی ہے یہ کیسا سلام ہے, اور آپ نے کہا یہ کیسا سلام ہے. اور پھر سے بزرگ فرشتہ کہتا ہے مت ڈر کیونکہ خدا کا فضل تجھ پر. تو دیکھتے بھی ہویا بولو گے تو پتہ لگے گا خدا کا فضل تجھ پر. تو حاملہ ہوگی, تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام گھبرانا لیجیے, تو اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا, اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلانے کے بعد خدا اسے داؤد کا تخت دے گا, اور داؤد ہی کا تخت نہ دے گا بلکہ یعقوب کے گھرانے پر وہ اب تک حکومت کرے گا. یہ عورت جس کا نام مقدسہ مریم ہے شریعت کی پاسبانی کرتی ہے, شریعت کے محتاج رہتی ہے, پر اچانک سے اس پر فضل ہو گیا. گال ذرا سمجھا جائے. فرشتہ نے آ کر کہا تجھ پر کیا ہوا ہے, ذرا سنیے گا. فرشتہ نے آ کر کہا تجھ پر کیا ہوا ہے. اور جن پر فضل ہو جائے ان کی چال بدل جاتی ہے, ان کی ڈھال بدل جاتی ہے, ان کے نظریے بدل جاتے ہیں, ان کی ترتیب بدل جاتی ہے, ان کی سوچیں بدل جاتی ہے, ان کے رویے بدل جاتے ہیں, ان کا اٹھنا بدل جاتا ہے, ان کا چلنا بدل جاتا ہے. کیونکہ یہی لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے میرا حساب نہ آجے لاؤ دور تسی بھی, اور باپ کے آپ فضل سے معمور ہو کر آیا ہے, فضل سے بھرا. مقدسہ مریم پر فضل ہوا اور فضل سے بتایا گیا تو حاملہ ہوگی, اور اس نے فضل کے کلام کو قبول کر دیا. کوئی آمین کہہ سکتا ہے؟ ذرا سنیے گا. بزرگ یعقوب اب آگے بڑھ رہے ہیں, اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اس کے نام کا مطلب دھوکے باز. یہ چال سازی کر کر مدیان کے اندر آیا, مدیان سے یہ پھلا بڑھا اور زمین کو ماخو منگور کرنے کے لیے نکل پڑا, اور ماما لاپن سے اب رخصتی پاتا ہے, اور رخصتی ہی نہیں پاتا بلکہ بائبل میں لکھا ہے یہ ایک ایسے مقام پر چلا گیا جہاں پر اسے معلوم ہے کہ اب مجھے صبح آگے کو بڑھنا ہے. لکھا ہے وہاں پر اسے ساری رات فرشتے سے فائٹ کی, لڑائی ہوئی اس کی, جہاں پر اس کے نام کی تبدیلی ہوئی. ذرا گال سمجھا جائے تو دل تھام کے سمجھا جائے, آپ کو برکت ملنے جا رہی ہے. آمین کہہ سکتا ہے؟ یعقوب کا گھرانہ, یہ یعقوب کے گھرانے کو ہم سمجھ رہے ہیں. ہاں کیا مسیح اسرائیلیوں کے لیے آیا؟ یعقوب کے گھرانے کی بات ہے. اور بائبل میں لکھا ہے یعقوب کو جب ساری رات گزر گئی, دو پھٹنے کا ٹائم تھا, دن کا آغاز ہونے والا ہے, اور جس سے یعقوب کی لڑائی چل رہی ہے. جانے والے نے کہا مجھے جانے دے, یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جے تسی اج بولے نا تے جان میں بھی تو کوئی نہیں دینا, تانوں بولنا ہی پینا. بھائی صاحب اے میرا گلا بھاڑ گئے تے میں انہاں دا ہی بھاڑ کے چڑھنا.
बिन्यामीन कह सकता है हाँ। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे ते जाना तुझे भी कोई नहीं। जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे ईमानदारी ना एक बार कह सकते जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे, क्योंकि उसे पता है जिसके सामने मैं खड़ा हूं ये वही खुदा है जिसने इब्राहिम से कहा था इब्राहिम जो तुझे बरकत दे मैं उसे बरकत दूंगा। अरे बरकत की जरूरत नहीं कि इब्राहिम का दामन छोड़कर इस साइड पर या उस साइड पर हो जाए, क्योंकि बरकत का खुदा इब्राहिम को कहता है मैं तुझे राह दिखाऊंगा, तेरे आगे आगे चलूंगा। और याकूब भी कहता है जब तक तू मुझे बरकत न दे मैं तुझे जड़ न दूंगा। ये बरकत कड़ी मांगी जाता है, 4 बीवियां, 12 बच्चे, मालो मता, पैसा, हर एक चीज उस टाइम की मयारी शख्स बन चुका है, रिस्पेक्ट है इसकी। हाँ ये एक बड़ा वसूख से भरा हुआ फंदा, हाँ ये भी बरकत ही मांगी जाता है। आज लोग कहते हैं हाँ जी मेरे पास अच्छा खा रहा है, क्या है जी खुदा की? अच्छा 3-4 में पता है मेरे पास खुदा ने मुझे 6 बच्चे दिए हैं, ये क्या है जी? 10 भी हो जाते, ये बरकत है जी। कोई कहता है जी मुझे अच्छी जॉब मिली हुई है, क्या है जी? सुनिएगा बरकत और फजल के अंदर फर्क है। बरकत ये आज भी कहता है खुदा मुझे बरकत दे, और जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने ना दूंगा। और ये बरकत मांग रहा है, पर सामने जो खड़ा है उसको पता है कि ये बरकत से भरा है। आज इसे बरकत की जरूरत नहीं, बल्कि आज तो मैं अज़ली खुदा फजली खुदा इस पर फजल को नाज़िल करूंगा। और आपने सवाल किया तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? आज से कई साल पहले इसके बाप ने भी इससे पूछा था तेरा नाम क्या है? उस टाइम पर ये कहता है मैं तेरा पहलोठा बेटा ईसाऊ या यीशु हूं। पर आज इसने ऐसा नहीं कहा, बल्कि सामने घबराता है और कहता है मैं किसके सामने खड़ा हूं? मैं उसके सामने खड़ा हूं जो दिलों के हाल और गुर्दों को जांचने वाला है, जो जुबान का बनाने वाला और इंसान के ख्याल दूर से ही भांप लेता है। मैं क्या इसके सामने झूठ बोलूं? क्योंकि जब मैं बेवजूद मादा था तो ये माँ के रहम के अंदर से जानने वाला खुदा है। और बाइबल में लिखा है इस टाइम पर इसने कहा मेरा नाम याकूब है, तो सामने से आवाज आई सुन अब तेरे लिए बरकत नहीं बल्कि फजल होने को है। तेरा नाम याकूब नहीं अब से इस्राएल होगा। और इस्राएल का मीनिंग सुन लीजिए। नतनिएल यीशु मसीह के पास आए और मसीह ने कहा तुम भी अल हकीकत इस्राएली है, तुझ में मकर की बात नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा इस्राएल जो होता है, इस्राएली जो होता है उसमें चक्कर नहीं होता, उसमें मकर नहीं होता, उसमें धोखा नहीं होता, सियासत नहीं होती, फरेब नहीं होता, चालसाजी नहीं होती, लोगों को चालबाजी के साथ फरेब डालकर खींचना नहीं होता। याकूब का मतलब तो धोखेबाज है। खुदा ने इसका नाम ही बदल दिया, नाम बदला, इस्राएल रखा ताकि तेरी चेंजिंग हो। चेंजिंग आए और बाइबल में लिखा है उसकी नस भी खींच की। गल समझ आ रही है? गल समझ आ रही है? एक टांग की रात खींच दी खुदा है। क्यों खींची मैं उस पर नहीं जाना चाहता, पर यह बताना चाहता हूं कि जैसे वो पहले चलता था जो याकूब था अब चलने नहीं पा रहा। और खुदावंद यीशु मसीह जिन पर हुक्मरानी करने आ रहे हैं, जिस घराने पर मसीह को बादशाही करनी है वो याकूब का घराना। इसका मतलब फरिश्ता जबराइल से कोई गलती नहीं हो रही, बल्कि फरिश्ता जबराइल कहना चाहते हैं अरे सुनने वालों सुन लो, याकूब का घराना चालबाजों के लोग, झूठों की महफिल, हाँ फरेबी जैसे लोग, नशे में पड़े हुए लोग, लानती हालतों के अंदर घिरे हुए लोग। क्योंकि याकूब का मतलब है वो लोग जो कहते हैं मुझे सीधी तरह से सब कुछ दे दो, नहीं तो मैं 420 करके सब कुछ लेना जानता हूँ। यीशु मसीह 420 के लिए आ रहा है, यीशु मसीह गुनहगारों के लिए आ रहा है, यीशु मसीह फरेबियों के लिए आ रहा है, यीशु मसीह भटकारों के लिए आ रहा है। और कहा गया याकूब के घराने पर किसी इस्राएली की बात नहीं हो रही। धोखेबाज जानी, ये तो मसीह के पैदा होने की बात है। जरा सुनिएगा
گل تو جی بنی جی بھائی صاحب 5 منٹ اور لے لیے ناراض تو نہیں آپ لوگ چاہتے ہیں جی سنیں اندروں نہیں تانگ بیٹھے 5 منٹ میں آپ کے اور جاؤں گا اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جب میرے مالک زمین پر آئے مجسمے کلام جب حالت بدن کے اندر آیا تو خداوند یسوع مسیح چلا کرتے تھے خداوند یسوع مسیح یروشلم کی گلیوں کے اندر ہے اور لکھا ہے جب آپ یرو کے علاقہ سے نکل رہے ہیں تو ایک چھوٹا بوڑھے قد کا بندہ جسے لوگوں نے کہا یہ یعقوب کی طرح فریب دیتا ہے چال بازی کرتا ہے اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے یہ کریکٹر لیس بندہ ہے یہ مسئول لینے والوں کا سردار ہے نہ کہ یہ چنگی پر بیٹھ کر کھاتے کو نوٹ کرے بلکہ یہ کھاتوں کے نوٹ کرنے والوں کا لیڈر ہے اور اس کے دل میں ایک امنگ آئی کہ میں آقا کے چہرے کا دیدار کر لوں اس نے سنا تھا کہ وہ وہی آ رہا ہے جس کی پوشاک کو 12 برس کی بیمار نے چھوا اور اس کے ٹخنوں میں گھٹنوں میں گردوں میں بدن کے ہر ایک عضو میں طاقت آ گئی اس نے سنا تھا کہ سامنے سے وہ آ رہا ہے جس نے 4 دن کے مردہ لازر سے کہا لازر قبر سے باہر نکلا اور لازر قبر سے باہر آ گیا اس نے سنا تھا وہ آ رہا ہے جو نائن شہر کے بیوہ کے بیٹے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جنازے سے کہتا ہے بیٹا جوان اٹھ جا جوان کی پتریاں آنکھوں کی کام کرنے لگ جاتی ہے اس نے سنا تھا یہ تو وہ ہے جو یائر کے گھر جا کر میوزک بجانے والوں سے کہتا ہے بند کرو میوزک کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ ایمانداروں تسی تو سنتے کوئی نہیں جب بولو پھر لڑکی مری نہیں بلکہ تسی بول رہا کہ میں تو آپ کو 5 منٹ اور بول سکتا لڑکی مری نہیں بلکہ جاگ دے نا آپ لوگ بھی جاگے اور لکھا ہے وہ کہتا ہے لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے اب یرو کے اندر رہنے والا وہ سکائی جس کا قد چھوٹا ہے مقدس سکائے ہے اور بائبل میں لکھا ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے میل جول اس کے ساتھ نہیں رکھتے اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں کولر کے پیڑ پر چڑھ گیا کولر کے پیڑ پر اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کہانی کو اور آسان کر کے سمجھا سکتا اور بائبل مقدس میں لکھا ہے آپ کا گزر کولر کے پیڑ سے ہوا آپ نے کہا زکائی نیچے آ جا آج مجھے تیرے گھر جانا ہے سن میں تو آیا ہی یعقوب کے گھرانے کے لیے ہوں لوگ تجھ سے رشتہ نہیں رکھتے پر میں تیرے لیے آیا ہوں میں تیرا رشتہ بھی تجھ سے رکھوں گا تیرے گھر کے اندر بھی بیٹھوں گا تیرے ساتھ کھانا بھی کھاؤں گا تیرے انٹرسٹ کے اندر بھی جاؤں گا اور جہاں میرا مالک آ جائے سنیے گا وہ جگہ بدنامی کی حالت میں چاہے ہو پھر بدنامی وہاں ٹھہرتی نہیں بلکہ وہ بدنام شخص اٹھتا ہے اور اٹھ کر انجیل سنانا شروع کر دیتا ہے گواہیاں دینا شروع کر دیتا ہے یعقوب کا گھرانہ بدل گیا یعقوب کا گھرانہ اور پھر آپ نے فرمایا بھائی ہاں یہ 4 ڈال یعقوب کی تھی پر ذرا سنو یہ تو ابراہیم کی فیملی سے ہے کوئی ہاللویا کہہ سکتا ہے یسوع مسیح نے کہا یہ ابراہیم کے گھر سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ مسیح نے تو اس سے نہیں کہا اپنا مال نکالو لوگوں میں بانٹ دے آپ تو بادشاہ ہیں جہاں تخت لگ جائے رایا کام کرنا شروع کرتی ہے خداوندی کام کرنا شروع کرتی ہے زکئی اٹھا خود ہی حساب کتاب اور اپنی درستگی میں لگ گیا سمجھ آ رہی ہے بات اور ایک دن آپ کو دعوت عام پر بلایا گیا دعوت خاص بھی کہہ سکتا ہوں دعوت عام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر فقیہ اور فریسیوں کا ایک بڑا مجمع موجود تھا اور مجمع کے اندر آپ کی بھی انٹرسٹ ہوئی پر آپ کو کوئی اعلیٰ کرسی یا آپ کو اعلیٰ نشست نہیں دی گئی جہاں پر آپ تشریف فرما ہو سکتے آپ یہاں پر بیٹھ سکتے بائبل میں لکھا ہے آپ ایک عام سی صدارت پر جا کر بیٹھ گئے آپ جب بیٹھ گئے تو بائبل مقدس بتاتی ہے اس محفل کے اندر ایک بدکار عورت آ گئی ایک بدن فروش عورت آ گئی ایک جسم فروش عورت آ گئی ایک یعقوب کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی عورت آ گئی جس کا نام کہا جاتا ہے کہ وہ مریم مگدلینی ہے اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب وہ آئی تو لوگوں نے اپنے دامن چھپانا شروع کر دیے لوگوں نے اس سے دوری بنانا شروع کر دی ریزن یہ ہے کہ کہیں اس بدکار عورت کا سایہ مجھ پر نہ پڑ جائے پر مالک وہاں بیٹھے ہیں آپ
ने उसकी जानिब देखा है, वो आई है और आकर अपने बादशाह का, याकूब के घराने की औरत बादशाह पर आकर इधर डालती है, पाँव को आंसुओं से भिगोती है और अपनी इज्जत के साथ पहुंचना शुरू कर देती है। और जैसे ही उसने अपनी इज्जत से मालिक की, बादशाह की पहचान को जाना और आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट में अपनी जुल्फों के साथ, अपने अपने बालों के साथ अपने पाँवों को पहुंचा, लोग दामन बचा रहे थे, हाय अगर इस पर हमारा साया पड़ गया तो हम बदकार कहलाएंगे, अगर इसका हम पर साया पड़ गया तो हम पर बदकारी का आलम आ सकता है। और ये तो मालिक को छू रही है। फरीसी शमौन कोड़ी कहता है, अगर ये नबी होता तो जान जाता ये औरत कौन है, जरा सुनिएगा और कान खोल कर सुनिएगा, मेरा मालिक नबी बल्कि नबी से भी बड़ा है। वो उस औरत के हकायक को बता कर कहता है, तुम इससे इज्जत बचा रहे हो, याद रहे इस औरत के बदन पर कोई इज्जत का लोथड़ा नहीं है, इस औरत के लिए अब कोई इज्जत का निशान नहीं है, पर मैं तो याकूब का खुदा हूँ और मैं इज्जतों को रखता हूँ। और दाऊद गा गा कर कहता है, इज्जत तेरी बदौड़ेगा। वो कितने है तुझे, इज्जत तेरी बदौड़ेगा। याकूब का खुदा बैठा है मरियम मगदलीनी के सामने, वो पाँव में है और आपने कहा, ऐ औरत अब बेटी जा सलामत, तू जहाँ जहाँ जाती है सुन, तेरे बगैर अंजील पूरी नहीं होगी, जहाँ अंजील सुनाई जाएगी तेरा जिक्र लाज़िम होगा, क्योंकि मैं तो आया ही याकूब के घराने के लिए हूँ। कोई आमीन कह सकता है? मेरे लाना काल समझ आ लीजिए, आप और मैं याकूब के घराने से थे। इन्हें को तुम ईमानदार बैठे सो, पहले की गल करें, मसीह में आने से पहले कैसी लाइफ थी? चंगी सी? बात खत्म करना चाहता हूं। मसीह को कबूल करने से पहले हमारी लाइफ भी दुरुस्त नहीं थी, हम याकूब के घराने से थे। और जैसे ही मसीह को कबूल किया तो कबूल किया हो मेरा बादशाह, कबूल किया हो मेरा मालिक, कबूल किया हो मेरा नाहजात कहीता, कबूल किया हो मेरा मुनज्जी, मेरा रिहाई देने वाला, मेरा छुड़ाने वाला, मुझे साथ लेकर जाने वाला, क्योंकि उसकी बादशाही का आखिर, मेरी गल ना हो गया, यकीन मानो, उसकी बादशाही का आखिर, हाथ काट के दस दो ईमानदारों में गल मुका लीजिए, उसकी बादशाही का आखिर, उसकी बादशाही का आखिर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह और खुदा बंदों का खुदा है, उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। टाइम इजाजत नहीं देता कि बात को आगे बढ़ाया जा सके, पर मैं ये जरूर आपको 2024 के 12वें महीने की इन डेटों के अंदर बताना चाहता हूँ कि आप याकूब के घराने से आए थे और अब किसी और के घराने के साथ मुंसलिक हो चुके हैं, और वो घराना खुदा के बेटे, खुदा के बेटे, खुदा के बेटे, खुदा के बेटे, आंगन में 10 दिन में दुआ करना चाहता हूँ, खुदा के बेटे। और उसने कहा है, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। आदमियों के दरमियान खुदा का खेमा लगाया जाएगा, बर्रा आंसुओं को पहुंच देगा, जलाल से नूरानी हर जगह को कर देगा, सोना जो खरीद से बाहर है वहां पाओ की के नीचे रोड़ा जाएगा और आपके जूतों के तले होगा, क्योंकि जहां बादशाही करने वाले हैं आप उसके साथ, वहां लिखा है सोने के शहर और सोने की सड़कें हैं। याकूब के घराने पर वो अब तक बादशाही करेगा और चेंज कर ऊपर ले जाएगा। आए अपनी आंखों को बंद करें और अपने कर्मों पर आप खड़े हो सकते हैं।